بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسام ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم ولی خان۔ ناظرین، آج صبح سے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سوشل میڈیا پر ڈسکس ہو رہی ہیں، اور ڈسکس اس حوالے سے ہو رہی ہیں کہ وہ پولیس لائنز میں گئیں، وہاں پر پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی اور اس میں کوئی 650 کے قریب خواتین بھی موجود تھیں۔ تو وہاں پر جب وہ پہنچی تو جب وہ سامنے آئیں تو سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ انہوں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ اب یہ ایک بڑا دلچسپ منظرنامہ ہے، جس میں اگر ہم مسلم لیگ نون کے حامیوں کو دیکھیں، جب وہ سوشل میڈیا پر بات کر رہے ہیں تو کوئی انہیں شہزادی کہہ رہا ہے، کوئی ان کو پرنسس کہہ رہا ہے، اور کوئی ان کے خوبصورتی کی، اسمارٹنیس کی تعریفیں کیے جا رہا ہے وہاں پر۔ لیکن دوسری طرف جو تنقید ہو رہی ہے وہ بھی ٹھیک ٹھاک قسم کی ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ وردی پہننا ایک غیر قانونی عمل ہے۔ اس پر صرف تنقید ہی نہیں ہو رہی، بلکہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سابق سیکرٹری آفتاب باجوہ پہلے اندراج مقدمہ کے لیے پولیس کے پاس، اور اس کے بعد وہ سیشن کورٹ بھی پہنچ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے وردی پہن کر ایک غیر قانونی کام کیا ہے، کیونکہ کوئی بھی سویلین جو ہے خود کو وردی پہن کر پریزنٹ نہیں کر سکتا۔ اب اس پر ایک بڑی ڈیبیٹ شروع ہو چکی ہوئی ہے کہ کیا وردی پہننی چاہیے تھی یا نہیں پہننی چاہیے تھی۔ ایک یہ دلیل دی جا رہی ہے کہ پولیس اس وقت بھی ظلم کی علامت ہے، کرپشن کی علامت ہے، اور جب ایک سیاسی رہنما پولیس کی وردی پہن کر سامنے آتا ہے تو اس کے ذریعے وہ میسج کیا دیتا ہے؟ کیا وہ میسج دے رہا ہے کہ وہ پولیس جتنے ظلم کرے گی، جو بھی جہاں پر پولیس مقابلہ ہو جائے گا، جہاں پر قتل ہو جائے گا، جہاں پر کوئی تشدد ہوگا، جہاں پر کوئی پولیس رشوت لے گی، تو کیا وزیر اعلیٰ پنجاب اپنے آپ کو ان کے ساتھ بریکٹ کر رہی ہیں؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ایک محتسب کا کردار ادا کرنا چاہیے، پولیس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ پولیس جہاں پر غلط ہو، جہاں پر وہ عوام کے حقوق کے خلاف، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈال رہی ہو، وہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ موجود ہوں، پولیس کو روکیں۔ لیکن اگر وہ خود پولیس کی وردی پہن لیتی ہیں، پولیس کے ساتھ خود کو ان ٹچ کرتے ہوئے، صرف ان ٹچ کرتے ہوئے نہیں بلکہ پورا بریکٹ کر لیتی ہیں، تو پھر پولیس کی اصلاح کون کرے گا؟ پولیس کو کون پوچھے گا؟ اب صبح سے جو ایک بحث چلی ہوئی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وردی پہننا نہ اخلاقی طور پر بہتر ہے، نہ ہی یہ کوئی باوقار قسم کا عمل ہے۔ لیکن دوسری طرف ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے جو حامی ہیں وہ اس کی مکمل حمایت بھی کر رہے ہیں، اور اس کے ذریعے یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے پولیس کے اہلکاروں کا مورائل بلند کیا ہے۔ اس کے ذریعے پولیس، جس کو ہمیشہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب نے جب ان کی وردی پہن لی ہے تو اس کے بعد اب یقین رکھنا چاہیے کہ پولیس جو ہے زیادہ بہتر کام کرے گی، ایک آپس میں انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی، ایک آپس میں انٹریکشن بڑھے گی، اور یہ جو کچھ بھی کیا جا رہا ہے یہ پولیس کی بہتری کے لیے، پولیس کے آپ کہہ لیں کہ اس کے پرسیپشن کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ آئی جی پنجاب بھی تھے، صبح سے یہ ڈسکشن ہو رہی ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان کو یہ وردی پہننی چاہیے تھی یا نہیں پہننی چاہیے تھی، اس کے نتیجے میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اور اس وقت جو ساری کی ساری صورتحال ہے، اس کے ساتھ ہی وزیر اعلیٰ پنجاب نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعلیٰ کی کرسی اللہ نے انہیں دی ہے، وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہیں، اور انہیں یہ نہیں سننا پڑا کہ نواز شریف کی بیٹی ہوں اس لیے یہاں پہنچی ہوں۔ یہ ایک پولیٹیکل ڈیبیٹ بھی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ میں پروگرام میں ہمارے ساتھ جو یہاں پر موجود ہے ہمارے پینلسٹ، ان کی طرف چلتا ہوں۔ ہمیں آفتاب باجوہ صاحب ایک سیکرٹری سپریم کورٹ بار بھی جوائن کر رہے ہیں، جو آج سیشن کورٹ میں گئے، جنہوں نے اندراج مقدمہ کے لیے درخواست دی۔ یہاں پر اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ نصیر کمبوز صاحب موجود ہیں، مسلم لیگ نون لائرز فورم کے آپ نائب صدر ہیں، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ نصیر صاحب جوائن کرنے کے لیے۔ یہیں پر ناز بلوچ ایڈوکیٹ ہیں، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے لائرز فورم کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاتون بھی ہیں۔ تو ایک خاتون نے یہ وردی پہنی۔ ناز، سب سے پہلے پی ٹی آئی، ابھی میں دیکھ رہا تھا وزیر اطلاعات پنجاب جو ہے عثمہ بخاری، ان کا بیان دیکھ رہا تھا کہ آپ جلیں مت، بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بڑی، اور پولیس کے ساتھ ان کے وقار کی بحالی کے لیے یہ کر رہی ہیں، آپ جل کے ایسے باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اچھی نہیں لگ رہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ نجم ولی صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا۔ میں آپ کی بات کو، اور جو آپ ایک ہماری وزیر ہیں ان کی بات کو، جیلسی کو اس طرح سے یہاں پہ بات کروں گی کہ آپ نے بات کی کہ پولیس کا مورائل، دیکھیں پولیس بیسکلی پبلک سرونٹس ہیں، وہ ان کا کام سیکیورٹی فراہم کرنا،
لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا ہے، اور جہاں ان کو مورلی یا ان کا مورال بوسٹ اپ کرنے کے لیے تو ان کے ڈپارٹمنٹل سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں، CC1 CC2 CC3. اگر آپ کا ڈپارٹمنٹ میں کوئی بھی ایک سنگل انڈیویجول آپ کا آفیشیل اس کی پرفارمنس اچھی ہوتی ہے تو آپ اس کو ڈپارٹمنٹل آپ وہ سرٹیفکیٹ سے نوازتے ہیں. تو وہ ہر ایک ڈپارٹمنٹ میں چیزیں ہوتی ہیں. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیے کہ ایک وزیر اعلیٰ جیسے آپ نے کہا کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے فرمایا کہ وہ نہ صرف نواز شریف سے سب کی بیٹی بلکہ وہ ایک آگ کا دریا عبور کر کے یہاں پہ آئی ہیں. صحیح ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. وہ آگ کا دریا میں یہاں پہ یوں کہوں گی کہ 9 مئی سے لے کے آنورڈ جس طرح سے الیکشن ہوئے، جس طرح سے باہر سے انٹرنیشنل ایبسکونڈ اور آپ کے دیکھیں کنوکٹڈ پرسن کو جس طرح سے VVIP پروٹوکول کے ساتھ لایا گیا، اور جس طرح سے الیکشن کرائے گئے یا جو کچھ جس طرح سے الیکٹ ہوئے لوگ، سلیکشن ہوئی، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ دریا جو آگ کا تھا انہوں نے عبور کیا یا عوام کے ساتھ باقی پارٹیز نے عبور کیا. اب یہاں پہ اسپیسیفکلی جو آج کا ٹاپک ہے یونیفارم، دیکھیں ہم بینگ اسٹوڈنٹ آف لا، جی ہمارا PPC کا سیکشن ہے 171 جس میں ایک چیز بڑی کلیئر کہی گئی ہے کہ آپ کسی بھی پبلک سرونٹ جو ہیں ان کا یونیفارم آپ نہ صرف مثال کے طور پہ پہننا بھی وہ قانوناً جرم ہے. مثال کے طور پہ مطلب آپ نے ایز اے ایگزامپل. صحیح ہے. نہیں وہاں پر دیکھیں IG پنجاب کوئی دھوکہ نہیں دے رہی تھی. وہ کوئی وزیر اعلیٰ، وہ ایک وزیر اعلیٰ ان کو کیونکہ 37 سیٹس جس کو ملی ہوں ان کو آپ نے وزیر اعلیٰ بنا دیا. وہ آج بھی ان کو ابھی تک یقین نہیں ہو رہا کہ یار میں پاکستان کے بڑے صوبے پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہوں اور یہ سارے جو بھی ایڈمنسٹریٹو جو بھی ادارے ہیں وہ سارے میرے انڈر کنٹرول ہیں. جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا کہ IG صاحب ان کے پیچھے تھے اور وہ ان سے آگے تھیں. حالانکہ یہ کبھی بھی آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں ان کے والد صاحب کے علاوہ انہوں نے بھی ایک دفعہ ایسے ہی خوش فہمی میں یا یوں کہیں کہ اپنے شوق سے یونیفارم پہنا تھا محترم نواز شریف صاحب نے، تو ان کی بیٹیاں اسی لیگیسی کو آگے لے کے چل رہی ہیں تو انہوں نے بھی پہن لیا. لیکن اس کو نہ تو کہیں بھی آپ دیکھیں ہمارے ملک کو ایک وزیر اعلیٰ کو انٹرنیشنل لیول پہ بھی واچ آؤٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. اس چیز کو کوئی بھی آپ اس چیز سے نکل جائیں کہ PTI کیا کہہ رہی ہے، PP کیا کہہ رہی ہے، کون سی جماعت کیا کہہ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ وزیر اعلیٰ ایک بڑے صوبہ کی اور آپ کو بہت لوگ دیکھ رہے ہیں. آپ خود بھی ماشاءاللہ ٹک ٹاک یوز کرتی ہیں، آپ کا اپنا بھی ایک سوشل میڈیا ہے وہ بھی وائرل ہوتا ہے. جب آپ اس طرح سے کوئی ایسے کام، مجھے خود یہ چیز حیرانگی ہو رہی ہے کہ میں آج ایک لائر صبح میں چیف جسٹس کا روب پہن کے ان کے روسٹم پہ بیٹھ جاؤں. واٹ دا ہیل از دس بائی دا وے. آپ ایک وزیر اعلیٰ، آپ کو یقین کر لینا چاہیے آپ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. آپ کے آگے یہ IG کا یونیفارم آپ کو سوٹ نہیں کرتا اور نہ ہی آپ کو قانونی طور پہ اخلاقی طور پہ. ہاں اگر آپ فیمیل کی موٹیویشن کی بھی بات اگر دیکھ لیں ایز اے فیمیل تو آپ ایسی اسکیم لے ہیں اساتذہ کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، تو وہ تو خیر لا رہی ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر نہیں. اب مجھے مسلم لیگ نون والے سارے کہہ رہے ہیں بڑی خوبصورت لگ رہی تھی، بڑی سمارٹ لگ رہی تھی، بڑی ان کی پرسنالٹی زبردست لگ رہی تھی اس کے اندر. ہے وہ خوبصورت ہے. آپ دیکھیں جب ایک شخصیت ملک کا اتنا بڑا خزانہ وہ اپنے اوپر لگاتی ہیں، بار بار اپنی سرجری کراتی ہیں، اپنی خوبصورتی کو مینٹین کرتی ہیں، نو ڈاؤٹ وہ خوبصورت ہیں ان کے مطابق. تو یہاں پہ کوئی بیوٹی کنسرٹ تو نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں کوئی شوبز کا شو تو نہیں ہو رہا تھا، لکس ایوارڈ بھی نہیں ہو رہا تھا. دیکھیں آپ ملک کی بات میں پھر وہی دہراؤں گی، آپ پنجاب کی CM ہیں. آپ 37 سیٹ ملنے کے باوجود CM تو بن گئی ہیں لیکن اب آپ CM ہیں. الحمدللہ کریں، شکر کریں اللہ کا. جو دریا لوگوں آپ کہتے ہیں انہوں نے نہیں دریا آگ کا دریا عبور کیا، جو انہوں نے آگ برسائی، روڈز کے اوپر ماؤں بہنوں کی چادریں چھینی گئی، گھروں میں دھاوے بولے گئے، ہر وہ کام. اب برے سے برے آمریت کا دور بھی دیکھیں، ایسے ظلم و بربریت نہیں کی گئی تھی. یہ وہ آگ کا دریا عبور کر کے CM بن چکی ہیں. تو اب ان کو سمجھنا چاہیے. لیٹس سپوز آج وہ پولیس کے پاس گئی تھی، کل کو وہ ایک کسان کے اس کھیتوں میں جاتی ہیں تو کیا وہ ہاتھ میں وہ انہوں نے دیکھا وہ جو انہوں نے گندم کاٹی، یہ کیا ہے؟ مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی. ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، ہم ایک بہت بڑے بادشاہ کی اولاد نہیں ہے جیسے وہ ایک بادشاہ. مجھے یہ لگتا ہے ہمارے ملک میں بادشاہت ہے، بادشاہ کی جو خواہش ہوتی ہے وہی کر سکتا ہے. جمہوری ملکوں میں ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. جمہوریت میں یہ چیزیں نہیں، آپ کے قانون میں نہیں ہے. کام کر رہی ہیں نا، وہ ایکٹیو ہے نا. آپ کیوں دیکھیں اگر آپ کا وزیر اعلیٰ عثمان بزدار یہ سب کچھ نہیں کر سکتا تھا تو آپ کیوں جیلس ہوتی ہیں اس سے؟ بالکل جیلسی کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بزدار تو اگر عثمان بزدار نہیں کر سکتا تھا یہ سب کچھ تو آپ برداشت کریں. ان کا اور ان کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. آپ CM ہیں، اللہ پاک نے آپ کو ایک عزت والا عہدہ دے دیا ہے. لیکن جو کچھ کیا ہے، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ PPC 171 کے تحت جو ہے جس 3 منتھ دیکھیں آپ کی پنشمنٹ ہے اور 600 یہ اس ٹائم کا، آج کا قانون نہیں بنایا ہوا. ٹھیک ہے، بڑا ویری کلیئر اس میں کہا گیا ہے کہ آپ کوئی روب نہیں پہنیں گے، ڈریس اپ نہیں ہوئیں گے.
وہ آپ دیکھیں اس میں آپ کے قانون ہیں، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں قانون بھی ہمارا عام لوگوں کے لیے، نصیر صاحب بالکل بڑا واضح ہو گیا، PPC 171 جرم کیا آج وزیر اعلیٰ نے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار انوائٹنگ نجم بھائی، بہت شکریہ آپ نے مجھے بلایا. میں سمجھتا ہوں کہ نجم بھائی یہ جو ایشو کو آج نان ایشو کو ایشو بنایا جا رہا ہے، انفیکٹ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ جیسے میری بہن نے کہا کہ وہ مریم نواز صاحبہ کی سپیچ تھی کہ وہ آگ کا دریا عبور کر کے آئی ہیں، یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ نواز شریف کی بیٹی تھی، پرائم منسٹر کی بیٹی تو ہیں، لیکن مریم نواز شریف صاحبہ جب سیاست میں آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے 2013 میں جب گورنمنٹ ملی ہے تو 14 میں دھرنے شروع ہو گئے، اور اس کے بعد پاناما میں مریم نواز شریف صاحبہ جو کہ پبلک فنکشنری بھی نہیں تھی، ان کو جو ہے وہ ایز اے پراسیکیوٹ کیا گیا اور انہوں نے کیسز فیس کیے اور انہوں نے سارے جبر فیس کیے. اور جبر میرے بیان میں آپ بات کر لوں، میں نے آپ کی بات میں انٹرپٹ نہیں کیا، تو انہوں نے سارے جب جبر فیس کیے ہیں تو ان کی سیاست جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے اپوزیشن لیڈر جو تھا مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے آپ کو ثابت کیا، وہ کراؤڈ پلر ہوئی اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک دلیر باپ کی دلیر لیڈر ہے. تو اب دوسری بات یہ ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج یونیفارم پہن کے پولیس میں جو ٹریننگ سینٹر تھا وہاں پہ بچیوں کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی جو کہ کانسٹیبل رینک کی بچیاں تھیں، تو وہاں پہ مریم نواز شریف صاحبہ نے بینگ خاتون ان کے ساتھ سیریمونیکلی جو ہے وہ وہاں پہ جا کے یونیفارم پہن کے ان کو یہ احساس دلایا ہے، ان کو پروٹیکشن کا احساس دلایا، کیونکہ ہمارا آئین کا کانسٹیٹیوشن کا 34 جو ہے بڑا واضح کہتا ہے کہ نیشنل لائف میں خواتین کا جو رول ہے اس کو پروموٹ کرنا ریاست کی اور ریاست کے اداروں کی ذمہ داری ہے. تو مریم نواز شریف صاحبہ نے بینگ اے ہیڈ آف پروونس چیف ایگزیکٹو جو تھا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پوری کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں 52% خواتین ہیں اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے پاکستانی 76 سالہ تاریخ میں پہلی چیف منسٹر ہے صوبے کی، اور انہوں نے جو تھا خواتین کے معاملے میں دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا مینیفیسٹو دیکھ لیں. مریم نواز شریف صاحبہ نے خواتین کے لیے جو ہے ڈے کیئر سینٹر ان کا مینیفیسٹو، ان کی پہلی تقریر دیکھ لیں. وردی نہ ویسے چلی جاتی ہیں، حوصلہ افزائی کر دیتی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں میں وردی پہن کے جانے کا میں نجم بھائی اس کی آپ کو مثالیں دیتا ہوں. اچھا مثالیں ہمارے نیوزی لینڈ میں پچھلے سال یا 2 سال پہلے واقعہ ہوا کہ وہاں پہ مسلم کمیونٹی جو تھی وہاں پہ وہ فائرنگ ہوئی اور بہت سارے مسلم جو تھے مسجد میں وہ شہید ہو گئے، اور وہاں پہ وہاں کی پرائم منسٹر نے انہوں نے یونیفارم پہن کے وہاں ایز اے گارڈ رول ادا کر کے یہ میسج دیا سیریمونیکلی کہ میں بطور پرائم منسٹر آپ کی کسٹوڈین ہوں اور ایز اے سیکیورٹی آپ کی گارڈ ہوں. تو لہٰذا مریم نواز نے یہ میسج دیا ہے کہ وہ وردی پہن کے آپ کی کسٹوڈین ہیں، ہماری گارڈ ہیں، وہ حفاظت کرنے. آپ ایک بات دیکھیں، انہوں نے جو یونیفارم پہنی ہوئی تھی جسٹ کانسٹیبل کی یونیفارم تھی، یعنی کہ وہ اس نے کوئی بیج نہیں لگائے ہوئے تھے، جسٹ وہ کانسٹیبل کی یونیفارم تھی اور وہ بچیاں جو کانسٹیبل تھی ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ تھی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ کا سٹیٹس ایز اے چیف منسٹر ہے اور وہ صوبے کی ہیڈ ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کانسٹیبل کی وردی پہن کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں گراس روٹ لیول کے ساتھ آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہوں. اظہار یکجہتی ہے، حوصلہ دے رہی ہیں. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر پولیس کی یونیفارم روز ڈراموں میں ایک میسج دینے کے لیے پہنی جاتی ہے نا، اس پہ اب سب پہ پرچے ہوں گے. اب دیکھیں اس پہ اگر وہ تو ایکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں نا، ایکٹنگ تو نہیں کر رہے. سیکشن 419 ہے PPC کا، چیٹنگ ان پرسونیشن ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب اس میں انٹینشن یہی ہوتی ہے کہ کوئی بندہ وہ ہوتا نہیں اور وہ اپنے آپ کو پوز کرتا ہے اور پوز کر کے جو ہے وہ کوئی بینیفٹ لیتا ہے یا کسی کو بلیک میل کرتا ہے. اب دیکھیں یہاں پہ تو ایز اے چیف ایگزیکٹو ہے، وہ صوبے کی ہیڈ ہے. اب دیکھیں نا، اب اگر کوئی پولیس کی یونیفارم پہنتا بھی ہے تو ادارے سے پرمیشن لے کے تو اجازت ہو جاتی ہے، وہاں تو صوبے کا پولیس کا ہیڈ ساتھ کھڑا ہے. تو اب پولیس کا ہیڈ جو ہے بینگ مریم نواز CM چیف ایگزیکٹو ان کے پیچھے کھڑے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ صدر پاکستان جو ہے یہ جو اسکاؤٹس ہوتے ہیں ان کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوتی ہے، اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ یونیفارم پہن کے اس پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کرتے ہیں کیونکہ وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتے ہیں. آپ دیکھیں برطانیہ کا پرائم منسٹر جو ہے، برطانیہ کا جو پریزیڈنٹ ہے یا جو وہ جس کو آپ بادشاہ کہہ لیں، وہ ایز اے کمانڈر ان چیف یونیفارم پہن کے جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آتا ہے، خطاب کرتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایشو نہیں ہے، یہ نان ایشو ہے اور اس کو ایشو بنا کے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ
انرجی اپنی بھی ضائع کرنے والی بات ہے. بالکل کرنے والی بات ہے. لیکن آفتاب باجوہ صاحب جو کہ سابق سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے, انہوں نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں طرف کے بنیادی جو دلائل ہیں وہ تو سامنے آ گئے, لیکن آفتاب باجوہ صاحب صرف پروگرام کی حد تک نہیں رہے بلکہ وہ پولیس کے پاس پہنچے. انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج کی جائے اور اس کے بعد وہ سیشن کورٹ پہنچے کہ یہ ایف آئی آر درج نہیں کی جا رہی. آفتاب باجوہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آفتاب بھائی صاحب, آج آپ بہت غصے میں ہیں مریم نواز کے پہننے پر پولیس کا یونیفارم, اس پر آپ کافی برہم نظر آ رہے ہیں. پولیس کے پاس پہنچ کے ایف آئی آر کرانے کے لیے پہنچ گئے. ہماری وزیر اعلیٰ بڑی زبردست, بڑی سمارٹ, بڑی ڈیسنٹ, بڑی خوبصورت لگ رہی ہیں اس میں. نہیں, آپ یہ فیشن شو کی بات کر رہے ہیں یا وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں؟ میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی بات کر رہا ہوں, اور جو ریپریزنٹ کرتی ہیں جی. بڑی مہربانی آپ کی. دیکھیے اب میرے بھائی نے بڑی تعریفیں کی ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ دیکھیے مریم نواز نے کہا کہ میں آگ کا دریا عبور کر کے یہاں تک پہنچی ہوں. جی ہاں. کیا وہ آگ کا دریا عبور کر کے پہنچی ہیں یا فارم 47 عبور کر کے فارم 45 کو عبور کر کے فارم 47 پہ آئی ہیں؟ پہلے یہ دیکھیے 8-9 فروری کو کیا ہوا اور 21 اپریل کو کیا ہوا, ان کے ہوتے ہوئے کیا ہوا, پہلے یہ دیکھنا ہوگا آپ کو. پھر فارم آپ دیکھیں گے آگ کا دریا کس نے عبور کیا. دوسری بات کہ یہ جو ہم نے پٹیشن کی ہے آج مقدمہ درج کرنے کی, اس سے پہلے میرے اس بھائی سے یہ پوچھ لیں کیا قانون پورے پاکستانیوں کے لیے ایک ہے یا وزیر اعلیٰ وزیر یا مسلم لیگ نون کے لیے علیحدہ ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے علیحدہ ہے؟ نجم بھائی میں آپ کے لیے ایک مثال لے کے آیا ہوں. اسی پرانی انارکلی میں یہ درخواست داخل ہوئی کہ مریم نواز, وقار شاہ ایک ایڈوکیٹ ہے, انہوں نے داخل کی کہ مریم نواز نے یونیفارم پیک کے سیکشن 170, 171 اور 419 کی خلاف ورزی کی ہے, لہذا خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے. کیونکہ اسی طرح کا ایک مقدمہ یہ جو میں آپ کے ٹی وی چینل پہ دکھا رہا ہوں, 2 دن پہلے اسی پرانی انارکلی میں ایک لڑکے نے SSG لکھا ہوا تھا اس کی ٹی شرٹ کے اوپر. اچھا. پرانی انارکلی پولیس نے اس کے خلاف مقدمہ درج کر دیا کہ آپ نے یہ آرمی کا ایک یونٹ ہے اسپیشل, اس کا نام یوز استعمال کیا, لہذا آپ کے خلاف جرم بنتا ہے. وہ 2nd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا, اس پہ مقدمہ درج کر دیا. صحیح. یہ مریم نواز پہلے یہ بتائیے پولیس کی یہ کانسٹیبل ہے, یہ آئی جی ہے. دوسرا آئی جی کو ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں وکلا لوگ, یہ SHOs ہوتے ہیں, ہمیشہ ان کو SHOs ہی ہم کہتے ہیں. یہ DIG ہو یا آئی جی ہو, یہ SHOs ہیں ہمارے. تو لہٰذا جو اس نے چھڑی دی ہے مریم کو, اپنی آئی جی نے مریم نواز کو دوسرا آئی جی بنانے کے لیے, آپ نے بھی پاک آرمی میں دیکھا ہوگا ایک آرمی چیف جاتے ہوئے دوسرے آرمی چیف کو کیا پہلے آئی جی نے استعفیٰ دے دیا ہے, پھر مریم نواز نے وردی پہنی ہوئی ہے, کس قانون کے تحت پہنی ہوئی ہے؟ پہلے یہ بتایا جائے کہ کیا وہ پولیس ملازم ہے, کیا پولیس کا اس نے کوئی کورس کیا ہوا ہے؟ باپ اس نے تو داخل کرایا تھا میڈیکل کالج میں, اس کو کیپٹن صفدر میں باپ ماں بنا کے بھیج دیا تھا واپس لاہور. خدا کے لیے غیر اخلاقی بات کوئی نہیں کرنی, خیر اخلاقی بات ہم سب ماؤں بہنوں والے ہیں, کوئی غیر اخلاقی بات آپ بھی نہیں کریں گے, میں برداشت بھی نہیں کروں گا, کوئی بھی نہیں کرے گا, ناز بھی نہیں کریں گی, یہاں پر کوئی بھی نہیں کرے گا. اور میرا خیال ہے کہ اس پہ میری آپ سے معذرت ہے. نہیں, میں اتنی بات ضرور کروں گا, معذرت ہے سر. میں بشرا بی بی کا بھی احترام کرتا ہوں. 419 پڑھ لیں, 7 سال سزا ہے اس میں, یہ ایک بچے پہ مقدمہ درج کروایا, یہ میں آپ کے سامنے ایف آئی آر رکھ رہا ہوں. سر اس میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس میں آفتاب باجوہ صاحب ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, اس میں 25 ہے کانسٹیٹیوشن کا, اس میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, پاکستانی قانون کے مطابق برابر ہیں. اس میں ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے, وردی پہن کے آ جائے تو کیا اس کو ہم آرمی چیف مان لیں گے؟ نہیں تو بھائی کو قانون کی بات کریں, میں قانون کی بات کر رہا ہوں. 9 فروری کو اور یہ جو 21 اپریل کو ہوا ہے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیتا. اب اس نے وردی پہن لی, یہ اسٹوڈنٹ پہ پرچہ ہو سکتا ہے, وزیر اعلیٰ پہ کیوں نہیں ہو سکتا جب آرٹیکل 25 کانسٹیٹیوشن پہ کہتا ہے تمام پاکستانی قانون کے مطابق برابر ہیں؟ یہ کہاں سے آ گئی وزیر اعلیٰ؟ اس پہ مقدمہ درج ہونا چاہیے, اس نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے, یہ پولیس ملازم نہیں ہے, لہذا اس پہ مقدمہ درج ہوگا, اس کو مثال بنائیں گے. میں نے اس کے چچا شباز شریف پہ سبززار 5 قتلوں کا مقدمہ درج کروایا تھا اور اس نے وہ مقدمہ بھگتا تھا. آپ کو صاحب بتا دوں یہ ایف آئی آر پہلے انارکلی میں ہو چکی ہے اسٹوڈنٹ پہ, یہ اس پہ باجوہ صاحب میں ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. باجوہ صاحب میں ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہیں بھی انٹینشن یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو دھوکہ دے رہی ہیں.
وہ کوئی کسی کو چیٹ کر رہی ہیں، اس کے ذریعے کوئی فائدہ اٹھا رہی ہیں، وہ ایک بغیر بیجز کے وردی پہن رہی ہیں اور اظہار یکجہتی کر رہی ہیں ان خواتین کانسٹیبلان کے ساتھ جو پاسنگ آؤٹ پاس کر کے آ رہی ہیں. وہ صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہیں، ایک سیاسی رہنما ہیں، اظہار یکجہتی کر رری ہیں، کوئی فائدہ نہیں اٹھا رہی، بلیک میل نہیں کر رہی، دھوکہ نہیں دے رہی. جرم نجم بھائی میری بات سنیں، کوئی بھی روپ دھار کے آپ کسی کو گڈ چیسچر نہیں دے سکتے. آپ جرم کر کے گڈ چیسچر نہیں دے سکتے. اس نے جرم کیا ہے وردی پہن کے، اس کا کہنا کہ جی اس نے خواتین پولیس کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، گڈ چیسچر دیا ہے. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. اس نے جرم کیا ہے تو جرم کی سزا بھگتے گی، چاہے بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو. قانون کی نظر میں سب ایک ہیں. لہذا اس نے وردی کس قانون کے تحت پہنی، میں اپنے بھائی سے یہی پوچھنا چاہتا ہوں، وہ مجھے قانون بتا دیں، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. نہیں وہ قانون کے لیے قانون پہ چلنے دیں، اس ملک کو رول آف لا پہ چلنے دیں، آئین پاکستان کی پاسداری کے لیے چلنے دیں. یہ جو منمانیاں کر رہے ہیں یہ سب ختم ہو گئی ہیں. آپ کو بتا دوں عمران خان ایسے ہی اندر جیل سے بیٹھ کے میری بات سنیں، میری بات سنیں سر ایک منٹ خان صاحب کی بات بھی کر لیتے ہیں. خان صاحب کی بات بھی کر لیتے ہیں. خان صاحب نے جو کچھ کیا 9 مئی کو وہ بھگت رہے ہیں، اس کا ان کی بات بھی کر لیتے ہیں. وہ ایک علیحدہ بالکل ایشو ہے. آج وردی کا ایشو تھا اور یہاں پر نصیر صاحب موجود ہے. سارے دلائل سنے آپ نے، جذباتیاں سنی. وہ کہتے ہیں بھگتنا پڑے گا. میں بریک پر جانا چاہ رہا ہوں، بریک سے واپس آتا ہوں. نصیر صاحب بھی موجود ہیں، ناز بھی موجود ہے، آفتاب باجوہ صاحب بھی غصے میں ہیں لیکن موجود ہیں. تو بریک کے بعد ویلکم بیک فرام دی. ناظرین بات کر رہے ہیں آج وزیر اعلیٰ پنجاب کے ایک اقدام کے حوالے سے جو کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. بہت سارے اس کے سماجی پہلو ہیں جو ڈسکس ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اس سے بھی کہیں زیادہ اہم قانونی پہلو ہیں. میرے ساتھ یہاں پر آفتاب باجوہ صاحب موجود ہیں، سابق سیکرٹری سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اندراج مقدمہ کے لیے پہنچے ہیں. پہلے پرانی انارکلی تھانہ میں درخواست دی گئی ہے اور اس کے بعد سیشن کورٹ پہنچے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے مریم نواز کے چچا شہباز شریف پر بھی ایک ایف آئی آر کروائی تھی جو کہ 5 قتلوں کے پولیس مقابلے کے حوالے سے تھی، اور اس کے بعد شہباز شریف کو کافی عرصے کے بعد اس کو اچھا خاصا بھگتنا پڑا تھا. وہ ایک ایف آئی آر لمبی چلی تھی اور استاد دہشت گردی کی عدالت سمیت مختلف جگہوں پر ایک لمبا بھگتنا پڑا تھا. بہرحال ان کا یہ کہنا ہے کہ پی پی سی 170-171 کی خلاف ورزی ہے. 419 جو ہے چیٹنگ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ چیٹ کرنا کسی کو، اس کی یہ خلاف ورزی ہے. قانون کون سا ہے جس کے تحت وردی پہنی جا سکتی ہے؟ اور یہاں پر ناز بلوچ بھی میرے ساتھ موجود ہے، نصیر کمبو صاحب بھی موجود ہیں. اور ایک چیز پہلے میں آپ سے جواب لینا چاہ رہا ہوں، لیکن ناز مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ کانسٹیبل کی وردی نہیں تھی. ناز آپ نے دیکھی، آپ یہ کہہ رہی ہیں کانسٹیبل کی نہیں، یہ آئی جی کی وردی تھی. سٹرک بھی ان کی تھی، کیپ بھی ان کی تھی. یس ایگزیکٹلی، میں نے نہیں دیکھا بلکہ جو لوگ سوشل میڈیا اس ٹائم دیکھ رہے تھے سب نے دیکھا ہے کہ ان کی جو کیپ تھی، ان کے پاس جو سٹک تھی، اور ان کے جو کراؤنز تھے، آپ دیکھیں وہ کراؤن تھا ان کے یونیفارم پہ، لیفٹ شولڈر رائٹ شولڈر پہ جو لگا ہوتا ہے. پی پی ہوتی ہے نیچے جس کا ایبریویشن ہے پنجاب پولیس، تو اس کے اوپر ان کا نا کراؤن بنا ہوا تھا. وہ آئی جی کا ہی یونیفارم تھا، بھلے وہ کانسٹیبل کا بھی یونیفارم تھا. وہ نہیں پہن سکتی ہیں ایز پر دا لا. نصیر صاحب آپ نے ساری باتیں سنی. باجوہ صاحب جو کہہ رہے ہیں، یعنی کہ جو بنیادی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پہن ہی نہیں سکتی، غیر قانونی کام کی ہے. میں سب سے پہلے تو باجوہ صاحب جو ہیں ہمارے بار کے بڑے ہیں اور ہماری سپریم کورٹ بار کے سیکرٹری رہے ہیں اور سینئر وکیل ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ان کی جو گفتگو، جو غیر اخلاقی ورڈ انہوں نے یوز کیے، میں ان کی مذمت کرتا ہوں اور ان کو یہ الفاظ زیب نہیں دیتے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکیل ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکیل ہیں اور ہمیں جو ہے عمران خان کی عدت کیس میں بھی یہ لفظ کہہ دیں ذرا. میں سمجھتا ہوں کہ ہم وکیل ہیں اور ہماری جو ہے وہ قانونی پوائنٹس جو ہیں، انہوں نے پٹیشن دائر کی ہے نا سیشن کورٹ میں، تو وہاں پہ اپنے قانونی دلائل دیں. ان کو کنہوں نے روکا؟ لیکن یہ جو باتیں پرسنل، یا آپ باجوہ صاحب سے یہ پوچھیں کہ آپ کسی پہ الزام لگا کہ آپ جرم کے مرتکب نہیں ہو رہے، تو اس لیے میرا خیال ہے کہ اس چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ذاتیات یا پرسنل نہیں ہونا چاہیے، کیس ہے اور اس کو بھی لیگل پیرائے میں ڈسکس کرنا چاہیے. اور دوسری بات میں نجم بھائی آپ سر وہ ایک اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ عدالت میں چلے جائیں، ہم اس کو بھی رپورٹ کرنا شروع کر دیں گے جو آپ کریں گے. لیکن کسی بھی جگہ پر یہ تو واقعی غیر اخلاقی سی بات لگتی ہے. عدالت میں کوئی معاملہ ہے تو میں
اس پہ ڈسکس نہیں کر سکتا, میں کچھ نہیں اس پہ کہہ سکتا کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, جو عدالت فیصلہ کرے گی میں اس کے ساتھ چلا جاؤں گا. واپس آ جائیں, انہوں نے جو دلیل دی انہوں نے قانون کا, آئین کے یہاں پر حوالے دیے. انہوں نے کہا کہ آپ, اور خاص طور پہ جو پرانی انارکلی مقدمہ ہوا اور وہ لڑکے نے ان کے مطابق SSG صرف لکھوایا ہوا تھا اپنے اوپر, تو وہ انہوں نے کہا کہ اس پر بھی مقدمہ ہو گیا. نجم بھائی, میں یہاں پہ آپ کی توجہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں کہ 419 جو کہتا ہے چیٹنگ آف پرسونیشن, اب اس نے SSG لکھوایا ہوا تھا. ہمارے معاشرے میں یوزلی لوگ جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں, نوسر بازیاں کرتے ہیں. کبھی کوئی جو ہے وہ پولیس کی وردی پہن کے چلا جاتا ہے, کبھی وکیل کی پہن کے چلا جاتا ہے, اور جہاں پہ جو بننا ہوتا ہے وہ بن جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہاں پہ ہے. لیکن یہاں پہ آپ اس کے ساتھ ان چیزوں کو نہ ملائیں, کیونکہ ایز اے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے چیف ایگزیکٹو ہیں مریم نواز شریف صاحبہ پنجاب کی, اور IG پیچھے کھڑے ہیں, اور انہوں نے جسٹ اپنی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی آرٹیکل 34 پڑھ لیں. آرٹیکل 34 یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ خواتین کا رول جو ہے وہ سوسائٹی میں اس کو جو ہے وہ پروموٹ کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ سیریمونیکلی انہوں نے وردی پہن کے وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے وہ اظہار یکجہتی کیا ہے, اور ان بچیوں کی حوصلہ افزائی کی ہے. آپ دیکھیں مریم نواز شریف صاحبہ اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ہے, وزیر اعلیٰ, پہلی وزیر اعلیٰ ہیں, اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہے اس کے علاوہ ان کے دیکھیں انہوں نے اپنا اب 2 مہینے ہوئے ہیں, ابھی 2 مہینے میں انہوں نے آپ دیکھیں لاہور چمکا دیا ہے, یعنی صفائی پہ ان کا اتنا زیادہ فوکس ہے. 2 مہینے میں وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ, وہ میں کارکردگی ان کی جو ہے ہم اس کو کویسچن کر ہی نہیں رہے یہاں پر جو بات کریں. میں آپ کی بات کو فالو کر رہا ہوں. میں باجوہ صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. باجوہ صاحب, ایک بنیادی چیز, اگر کوئی لڑکا اپنی شرٹ کے اوپر SSG لکھوا کر چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, لیکن مریم نواز اگر IG کی وردی پہن لیتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ IG, ان کو کوئی بھی IG نہیں سمجھے گا, کوئی بھی نہیں سمجھے گا, نہ وہ اس کو چیٹ کر سکیں گی, نہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکیں گی. تو پھر آرٹیکل جو 419 ہے شاید وہ اپلیکیبل نہ ہو سکے, نمبر 1. نمبر 2, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیچھے جب IG پنجاب پیچھے کھڑے ہوئے ہیں, DIGs کھڑے ہوئے ہیں, پولیس کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں, تو کیا وہ ان سب کے درمیان کھڑے ہو کر وہ کوئی دھوکہ دے رہی ہیں, اور پولیس والے جو ہیں اس کو الاؤ کر رہے ہیں, تو وہ قانون کو نہیں جانتے, IG سب قانون کو نہیں جانتے؟ دیکھیے, میں نے IG اور باقی جتنے سٹیج پہ موجود DIG صاحبان ہیں ان کے خلاف بھی اندراج مقدمہ کی درخواست دی ہوئی ہے. اچھا, میری پٹیشن کے اندر واضح لکھا ہوا ہے کہ IG بھی اس کا ملزم ہے. آپ نے قانون کو دیکھنا ہے, عہدے کو نہیں دیکھنا. خدا کے لیے عہدوں کو مت بھولیں. ذوالفقار بھٹو کو بھی سزائے موت ہوئی ہے, اور میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ سیکشن 170, 171 اور 419 ضرور پڑھیں اور غور سے پڑھیں. اور میرے بھائی بیٹھے ہیں کہتے ہیں میں وکیل ہوں, ان کو کہیں یہ خود ان سیکشنز کو پڑھ کے پھر تبصرہ کریں, پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کس قانون کے تحت ایک جو صوبے کا ہیڈ ہے, کل کو یہ کور کمانڈر لاہور کی وردی پہن کے آ جائے تو ہم کیا کہیں گے پھر ان کو؟ یا صدر پاکستان جو ہے چیف آف آرمی سٹاف کی وردی پہن کے آ جائیں گے میں آرمی چیف ہوں, تو پھر کیا کہیں گے؟ وہ تو اپائنٹنگ اتھارٹی بھی ہیں. آج تک کبھی یہ ہوا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہم ہونے دیں گے. ہم وکلا ہیں, ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, آئین پاکستان کی بات کرتے ہیں, قانون کی بات کرتے ہیں. یہ پاکستان باجوہ صاحب اس میں کہیں اقدام ہے. ایک اسٹوڈنٹ غلطی کرے تو پرچہ ہو جاتا ہے, ایک غلطی کرے, جرم کرے, جیسچر میں کرے, کچھ بھی کرے, کوئی جرم نہیں ہے. یہ ہم نہیں ماننے کے لیے تیار, لہٰذا ان کو بھگتنا پڑے گا. دیکھیے آرٹیکل 164 قانون شہادت یہ کہتا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز, جیسے یہ ٹی وی چینلوں پہ جتنی اس کی فلمیں چل رہی ہیں پولیس وردی والی, وہ صرف دکھانی ہے کہ یہ آپ نے پہنی ہوئی ہیں, وہ کہیں پہنی, کس قانون کے تحت پہنی ہے یہ میرے بھائی بتا دیں جو بیٹھے ہیں پاس. کوئی قانون نہیں ہے ان کے پاس. نہیں, اس میں ایک بات بتائیے گا باجوہ صاحب, ایک بات بتائیے گا باجوہ صاحب, ایک بات, باجوہ صاحب اصول ہیں. بھائی صاحب آپ تک میری آواز, پولیس موجود ہیں, میری آواز پہنچ رہی ہے اب تک؟ وردی چینج ہوئی تھی پولیس کی, سر میری آواز پہنچ رہی ہے. تبدیلی کروائی پہلے, پھر وردی چینج ہوئی, تو کسی کو وردی پہننے کا اختیار نہیں. ایک اسٹوڈنٹ پہ پرچہ ہو سکتا ہے تو یہ وزیر اعلیٰ پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ ملک تباہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے
کہ ہم لوگ ان لوگوں کو جو ہے بنارسی ٹھگ اور جو ہے جتنے بھی فراڈیوں کو برداشت کرتے جا رہے ہیں. غصہ چھوڑیں, اس طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں, سوشل میڈیا کی باتیں ہیں, یہ میڈیا پہ کرنے والی نہیں ہے. وردیاں پہن کے آ کے ہمیں بتائیں کہ میں آئی جی ہوں, آئی جی اسٹیک بھی دے دے, اپنی ٹوپی بھی دے دے اس کو, وہ بھی اس میں ملزم ہے, ہم نے اس کو بھی ملزم رکھا ہوا ہے. اسی لیے تو تھانے والوں نے ہماری درخواست نہیں لی, جس کی وجہ سے ہمیں قانون کا راستہ اختیار کرتے ہوئے عدالت میں جانا پڑا آرڈر لینے کے لیے. انشاءاللہ ہم آرڈر لیں گے اور مقدمہ درج کروائیں گے اور ان کو سزا کرا کے رہیں گے انشاءاللہ. صحیح, ساری چیزیں آپ سن رہی ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, اس میں نیت کہیں میٹر نہیں کرتی؟ دیکھیں بہت سارے لوگ فلموں میں بھی پہنتے ہیں, صرف دکھانے کے لیے پہنتے ہیں. نیت ان کی کیا ہوتی ہے؟ لوگوں کو انٹرٹین کرنا اور ایک رول ادا کرنا اپنے آپ کو. اس کا کیا مطلب ہوگا؟ جو فلموں میں پہنے گا, ڈراموں میں پہنے گا, اس پر بھی پرچہ ہو جائے گا. جو اس میں ایک نیت, بہرحال نصیر صاحب بار بار بات کر رہے ہیں کہ نیت کیا ہے. نیت ہے اپنی جو خواتین کانسٹیبلان ہیں ان کی حوصلہ افزائی. نیت میٹر نہیں کرتی کہیں پر؟ سر میرے ساتھ رائٹ لیفٹ دونوں میرے سینئر وکلا ہیں, میں ان کی بات کو آگے بڑھاؤں گی, لیکن میں اپنی بات پہ اب بھی وہیں پہ سٹل اڑی ہوئی ہوں کہ یہ 171 سیکشن کہاں جائے گا. پھر آپ دیکھیں کہ آپ پنجاب پولیس آپ کے ملک کا, پنجاب کا, آپ کے صوبے کا ایک ادارہ ہے, آپ اس کا یونیفارم ایون ایک سنگل پی پی نہیں یوز کر سکتے. اس کا ایک سنگل یونیفارم کا آرٹیکل, یہ تو آئی جی صاحب کو بھی پتا ہوگا نا قانون کا. قانون تو اس میں بہت واضح ہوگا, ان کو بہتر پتا ہوگا. دیکھیں انہوں نے نہ صرف آئی جی کو پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا, آپ کے ملک کے آئین و قانون کو بھی پیچھے کھڑا کیا ہوا تھا. ان کے شوق جو ہیں وہ انوکھے لاڈلوں والے ہیں, وہ سی ایم بن گئی, اللہ نے ان کو عزت دے دی ہے. صرف 37 سیٹس کے بعد وہ سی ایم بنی ہیں اور ان کو ابھی تک مجھے لگتا ہے دیکھیں میں سمجھتی ہوں یہاں پہ ہم قانون کی بات میں اگر رہے نا, باجوہ صاحب ایک منٹ, اگر ہم قانون کی بات کرتے ہیں 171 سیکشن آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں پہن سکتے, تو مطلب نہیں پہن سکتے. اس میں دیکھیں یہ ایکٹنگ نہیں ہو رہی تھی, یہ ڈرامہ نہیں ہے کوئی, یہ ڈرامہ شو نہیں تھا. دیکھیں یہ ریئل ہے. اور آپ ایک پنجاب پولیس کے ریکروٹس ہیں, چاہے وہ سر نیت کی بات ہی نہیں ہو رہی. نیت یہاں کون دیکھتا ہے؟ ہم ولی ہیں اگلے کی نیت جانتے ہیں. آپ کے نام کے ساتھ ولی ضرور ہے لیکن آپ میری نیت نہیں جان سکتے. دیکھیں میں پھر یہی بینگ اسٹوڈنٹ آف اللہ اب بات کروں گی. دیکھیں اگر اس بچے پہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ پہ, وائی ناٹ مریم نواز صاحب؟ اچھا مجھے ایک بات بتائیں, آپ بار بار کہتے ہیں جی کہ وہ خود کو پریزنٹ کرنے کے لیے اور ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کے لیے بھی بہت زیادہ آپ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور وہ آپ کہتے ہیں, بار بار کہتے ہیں. تو ٹھیک ہے, پھر پاکستان تحریک انصاف بھی ٹک ٹاک کو, سوشل میڈیا کو بہت زیادہ استعمال کرتی رہی ہے. اب مریم کر رہی ہیں تو آپ خوف زدہ ہو گئے ہیں. سر اس طرح سے کبھی بھی مجھے دکھا دیں ہسٹری میں کوئی بھی ہمارے, میں یہاں پہ نا, میں یہاں ایک بات بڑی کلیئر کرتی جاؤں, چاہے پی پی ہو, چاہے پی ٹی آئی ہو, چاہے نون لیگ ہو, آپ ان کی اپنے ملک کی ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں. ان کے والد صاحب کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب کی لیگیسی کو آگے کنٹینیو کرتے ہوئے یونیفارم پہنا ہے. آپ کو پی ٹی آئی کے کوئی بھی بندہ, یا میں یہ سمجھتی ہوں ایک طرف ایک ملک کی گورنمنٹ کا ادارہ ہے جو پبلک آفس ہے, اس کا یونیفارم یوز کیا ہوا ہے, جبکہ دوسری طرف آپ پاکستان تحریک انصاف کا بڑی دیر تک آپ چیئرمین صاحب کا نام نہیں لیتے رہے, آپ ان کا ایک جھنڈا نہیں اٹھا سکتے رہے. یہ کون سا, باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں قانون, آئین و قانون کی بالادستی. میں ان دونوں سے معذرت کے ساتھ جونیئر ہونے کے ناطے مجھے جو لگتا ہے, میرا جو ایکسپیرینس بتاتا ہے, میں یہ سمجھتی ہوں ہمارے ملک میں آئین جو ہے نا پریکٹیکلی سسپینڈ ہے. جب آپ کے ملک میں آئین و قانون کی بالادستی ہوتی ہے تو اس طرح کا مذاق, سر معذرت کے ساتھ نہیں, اس طرح کا مذاق, اس طرح کا قانون, آئین اور قانون کے مطابق ہے پولیس کے ادارے, یہ ان کے کرنے کے بعد آپ لوگ اسی طرح. نجم ولی صاحب میری بات سنیے, آپ کا یونیفارم پہننا اپنے ملک کے, اپنے صوبے کے, ایک بہت بڑا پنجاب پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہے, اس کا مذاق ہے اور کیا ہے, یہ موٹیویشن ہے. مجھے بتا دیں, یہ میرے ساتھ نصیر کمبوز صاحب فرما رہے تھے کہ قانون میں فیمیل کی موٹیویشن ہے, وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے. مجھے وہ بتا دیں, صرف وہ مجھے سیکشن ہی بتا دیں جس میں بتایا گیا ہو کہ سی ایم پنجاب یا سی ایم کسی بھی صوبے کا یونیفارم, کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا یونیفارم اور ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ کا یونیفارم پہنتا ہے. وہ قانون بتا دیں, مجھے زیادہ قانون نہیں آتا, میں 171 پہ اڑی ہوئی ہوں, یہ اس کا قانون بتا دیں. ایک مختصر سی بریک لینی ہے, بریک سے واپس آتا ہوں. نصیر صاحب پرچیاں آپ نکال لیں, اپنے سارے نوٹس نکال لیں, اور آپ نے قانون بتانا ہے, لیکن اس بریک کے بعد.
वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, एक तरफ ये बात की जा रही है कि वज़ीर आला ने हौसला अफजाई की और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जितने भी एक्टिविस्ट हैं, मैं रज़ी को देख रहा था, उन्होंने भी ट्वीट किया और कहा शहज़ादी लग रही है हमारी वज़ीर आला, लेकिन शहज़ादी तो लग रही होंगी, लेकिन उसके इम्पेक्ट्स क्या हैं, यहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आफ्ताब बाजवा साहब साबिक़ सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और वो बाकायदा इंदराज मुकदमा के लिए इतने ज़्यादा पक्के हैं, वो कहते हैं मैं सेशन कोर्ट से हुक्म लेकर आऊँगा और मुकदमा करवाऊँगा। नाज बार बार एक सवाल कर रही हैं नसीर साहब, वो कह रहे हैं बस आप मुझे वो ज़ाब्ता कानून बता दें जिसके तहत वर्दी पहनी जा सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई देखें, मेरी बहन जो है वो सेक्शन 419 और 171 का हवाला दे रही है, ठीक है ना, बतौर जुर्म। मेरी बहन का ये आर्गुमेंट है कि ये जुर्म है। मैं आपको बताऊं कि क्रिमिनल लॉ में आप देखें, 419 भी देखें, उसमें भी देख लें कि आप चीटिंग इम्पर्सोनेशन जो है आप करते हैं, कानून क्रिमिनल लॉ जो है ना, क्रिमिनल लॉ इंटेंशन पे बहुत ज़्यादा बेस करता है, ठीक है ना। क्रिमिनल लॉ में कंसेप्ट है मेंजरिया और एक्टसरिया, ठीक है ना। तो अब कोई भी जुर्म जो है उसके बैक पे इंटेंशन देखिए आप 499F का चेक दे देते हैं, किसी को पर्चा देते हैं ना, आपको 489F का पर्चा हो जाता है। वैसे तो चेक दिया, डिसऑनर हुआ, जुर्म बन गया, लेकिन उस पर तफ्तीश में फिर क्या होता है कि इंटेंशन क्या थी चेक देने की, डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन चेक, डिसऑनेस्टी एलिमेंट। अब यहाँ पे भी जो कानून है, कानून वो तो कत्ल तक पे चला, कत्ल खता पे और कत्ल अमद पे, कानून इंटेंशन पे बहुत ज्यादा बेस करता है। भाई ये बताएं किस कानून के तहत वर्दी पहनी थी? ने ये जो यूनिफॉर्म पहनी है, उनकी इंटेंशन जो थी वो बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनली चीफ एग्जीक्यूटिव है प्रोविंस की, और मैंने आपको मिसालें पेश की है कि दुनिया में भी ऐसा हुआ है और पाकिस्तान में भी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो बतौर पाकिस्तान का कानून बता दें भाई, वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। पाकिस्तान में बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, पंजाब की बात हम देखें सेरेमोनिकली जब हम दुनिया की मिसालें देते हैं, अब मतलब न्यूजीलैंड की मैंने मिसाल दी, वहाँ की प्राइम मिनिस्टर की, उसने भी कांस्टेबल की यूनिफॉर्म पहन के वहाँ पे बतौर समझे कि सिक्योरिटी गार्ड मुसलमानों को या मुस्लिम फैमिली को, माइनॉरिटीज को ये मैसेज दिया कि हम आपकी प्रोटेक्शन। यहाँ अगर बच्चियों को बाजवा साहब सेरेमोनियल है, इलामती है, इज़हार यकजहती है, हौसला अफजाई है। सर मुझे ये बताइए, ये जो FIR एक स्टूडेंट FSC का है, बेचारा मासूम बच्चा, उस पे दे रहे हैं ये SSG लिखने पे, ये वज़ीर आला देखिए आर्टिकल 25 क्या कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का, तमाम पाकिस्तानी कानून में बराबर हैं। क्या ये स्टूडेंट बेचारा गरीब आदमी पाकिस्तानी नहीं था? क्यों पर्चा दे दिया SSG का सिर्फ उसको बेचारों को जेल भेजने के, उसका मुस्तकबिल खराब करने के लिए? नहीं, उसमें तो इंटेंशन लोग धोखा देते हैं ना, वहां पर तो क्या इसको इख्तियार है कि ये वर्दी, यही इस मेरे भाई से बार बार हम सवाल कर रहे हैं, वो कानून बता दे किस कानून के तहत इसने वर्दी पहनी। गुड जेस्चर में कुछ जुर्म करना क्या जुर्म नहीं है? जुर्म ही होता है और उसके लिए उसकी सजा जरूर लाजमन लिखी हुई है कानून के अंदर, वो इनको मिलेगी। इन्होंने जुर्म किया है, ये कम से कम कानून तो बताए ना किस कानून के तहत ये यूनिफॉर्म पहन के फिर रही हैं। ये IG ने किस कानून के तहत स्टिक दे दी और टोपी दे दी इनको? बाजवा साहब के लिए कानून की बात करें, हम कानून के तालिब इल्म हैं, रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, रूल ऑफ लॉ इनकी बात को आगे करती हूँ मैं जी। नाज बाजवा साहब, आप सर आप भी मेरे दोनों सीनियर हैं, मैं यहाँ पे ये बात करती हूँ कि अगर मैंने तो 419 और 420 की बात ही नहीं की है, जब नसीर साहब ये बात कर रहे हैं कि इंटेंशन, यहाँ पे देखिए उनके जहन में आया मैंने यूनिफॉर्म पहनना, इनकी बात को मैं आगे उसकी डिटेल बता रही हूँ, उनके माइंड में आया मैंने यूनिफॉर्म पहनना, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया, मतलब वो कर लिया। अब जब वो कर लिया तो उसकी सज़ा PPC 171 में है, तो उसके मुताबिक होना चाहिए। देखिए इंटेंशन सर जी, उनके माइंड में आया मैंने यूनिफॉर्म पहनना है, यही उनकी इंटेंशन थी। उन्होंने पता नहीं 20 दफा, देखिए उन्होंने 20 दफा अपने वार्डरोब में जाके ट्राई करने के बाद यूनिफॉर्म पहन लिया। वो किसी को धोखा तो नहीं देना चाह रही होंगी सर, यहाँ पे बात हो रही है यूनिफॉर्म पहनना, किसी भी डिपार्टमेंट का बात वहाँ हो रही है, धोखे और फ्रॉड, चेक डिसऑनर की बात ही नहीं हो रही है। हम बात को प्रिसाइज करें और उस टॉपिक पे ही लैंड पे रहें जो हमारा टॉपिक है। उन्होंने यूनिफॉर्म पहना, उनके माइंड में आया मैंने यूनिफॉर्म पहनना, वो मार्केट से कपड़ा खरीदा गया होगा, इसके पीछे भी 1 महीने की स्टोरी रिहर्सल पूरी हुई होगी, फोटो सेशन हुआ होगा, वो आज ऐसे आके आपके सामने स्क्रीन पे नहीं आ गई हैं, ठीक है। उनके माइंड में आया उन्होंने यूनिफॉर्म पहनना है, उन्होंने यूनिफॉर्म पहन लिया, शी वाज डन, उस पर 171 लग गई। अब जो 171 कहता है उसके मुताबिक कानून के तकाजे पूरे करते हुए उन पे FIR होनी चाहिए। छोटी सी FIR है जिसकी 3 मंथ सजा, क्या हो गया सर? दूसरी तरफ देखिए आप कि इमरान खान साहब को इन्होंने अपने मुताबिक हिसाब से डाला हुआ है ना। देखिए मैं दोनों से सीख रही हूँ, मेरे सीनियर हैं,
میں دیکھیں دیکھیں وہ جو میں ڈالا اتنی سی ہوا بات تو خیر کروں گی 9 مئی والے واقعات سر جو ہیں 9 مئی بھی جس طرح سے کیا کرایا گیا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے، وہ علیحدہ بحث ہے. جی اگر میں آپ کی ڈیفینیشن پہ جاؤں تو پھر جس نے یہ وردی تیار کروائی ہوگی، جس نے ان کو پیش کی ہوگی، آپ تو سب ان سب کو بیچ میں بھائی صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں بیچ میں آئی جی کو بھی شامل کر رہا ہوں، ڈی آئی جیز کو بھی شامل کر رہا ہوں. وہ بیچارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے. یس باس ہیں، دیکھیں سی ایم صاحبہ کا آرڈر تھا، انہوں نے اپنی نوکریاں بھی بچانی تھی، اب ان کو نئے سرٹیفکیٹ بھی مل جائیں گے. آپ سامنے سارا کچھ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں سمپل سی میں سیکھ رہی ہوں ان دونوں سینئر سے. میرا سمپل سا ایک میں اسٹوڈنٹ آف لا ہوں. میں صرف اتنی سی بات کرتی ہوں، ان کی بات کو ان کے مائنڈ میں آیا پہننا ہے، انہوں نے پہن لیا. اب جو انہوں نے پہن لیا بات ہو رہی ہے ان کے پہننے پہ. ٹھیک ہے، پوری دنیا نے ان کو دیکھ لیا پہنو. یہ بار بار صحیح آخر میں باجوہ صاحب اگر مقدمہ نہیں ہوتا اور سیشن کورٹ سے بھی عام طور پہ تو اندراج مقدمہ کے احکامات ہو جاتے ہوتے ہیں، یہ جو سارا آپ کا 122 سے بھی جو ساری کی ساری ہوتی ہیں اس میں ہو جاتے ہیں، یوزلی ہو جاتے ہوتے ہیں. تو اگر اس میں اگر سیشن کورٹ نے کہا کہ بھئی آپ ثابت کریں کہ ان کی کوئی بیڈ انٹینشن تھی یا انہوں نے کوئی دھوکہ دیا ہے یا کچھ اس قسم کا کیا ہے تو وہ آپ کر سکیں گے؟ میرے بھائی سب سے پہلے ایک بات ذہن میں رکھیے، سیکشن 154 ضابطہ فوجداری وہ یہ کہتا ہے جہاں پہ کوگنیبل افینس بنتا ہے پولیس پابند ہے مقدمہ درج کرنے کی. یہاں پہ کوگنیبل افینس کمٹ کیا گیا ہے، ایک اسٹوڈنٹ پہ پرچہ ہو سکتا ہے تو وزیر اعلیٰ پہ کیوں نہیں. دوسری بیڈ انٹینشن یہ گڈ جیسچر، قانون اس کا کوئی میٹر نہیں کرتا. ہر ملزم جب عدالت میں آتا ہے وہی کہتا ہے جی میں نے گڈ جیسچر. اگر کوئی آدمی اپنی عزت غیرت کے لیے بیٹی کو قتل کر دے تو اور کہے کہ جی میں نے تو اپنے خاندان کی عزت بچانے کے لیے کیا ہے، گڈ جیسچر پہ کیا ہے، تو وہ قتل نہیں ہوگا. کیا وہ 302 نہیں ہوگی؟ لہٰذا انہوں نے وردی پہنی ہے، جرم کیا ہے. میں اپنے بھائی سے بار بار ایک ہی بات کہتا ہوں، یہ مت یہ بات کہیں کہ یہ انہوں نے نہیں کی. وردی اس نے پہنی ہے، کس قانون کے تحت پہنی ہے؟ اس پولیس قواعد کے مطابق مجھے یہ بتا دیں، خدا کے لیے یہ قانون بتا دیں کس قانون کے تحت وردی پہنی تھی یا کس قانون کے تحت اس کو اختیار تھا یہ وردی پہننے کا، یہ ہمیں بتا دیں بس. بالکل صحیح. اب وہ تو پکے باجوہ صاحب تو پکے ہوئے ہیں کہ ایف آئی آر ہو سکتی ہے، ہوگی، قانونی طور پہ ہو سکتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ باجوہ صاحب بار بار یہ فرما رہے ہیں کہ کس قانون کے تحت نہیں ہے. کس قانون کے تحت؟ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ اب میں جب انٹینشن کو لنک کرتا ہوں، پاکستان میں سب سے بڑا آئین اور قانون آئین پاکستان ہے. آپ یہاں یہ رکھیں کہ وہ ایک چیف ایگزیکٹیو ہے، کوئی ایک عام آئینی فریضہ سر انجام دے رہی ہیں. آرٹیکل 34 کا حوالہ دے رہے تھے. آرٹیکل 34 پڑھ لیں، باجوہ صاحب بھی پڑھ لیں. یونیفارم پہننے کا نہیں ذکر ہے سر، آپ پڑھیں ہمیں پڑھا دیں. اس میں نیشنل لائف میں خواتین کے رول کو پروموٹ کرنے کی بات کی گئی ہے. یہ نہیں کہا گیا یونیفارم پہنے. کہ خواتین کا رول ایز اے کانسٹیبل، یعنی جو خواتین ہیں ان کو اگر وہ پبلک سیکٹر میں آتی ہیں، جاب کرتی ہیں، کیونکہ مریم نواز شریف صاحبہ خود خاتون ہیں. سارا پوائنٹ آف ویو جو ہے سامنے آگے. نصیر کمبوہ صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. ناز بلوچ آپ کا بہت بہت شکریہ. آفتاب باجوہ صاحب تشریف لائے، ان کا بہت بہت شکریہ. اور آخر میں تمام پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے آگے. باقی فیصلہ آپ بطور عوام، بطور ناظرین آپ خود کیجئے گا یا کورٹ آف لا کرے گی، یہ آپ پر ہے. ہمارا ایک فرض تھا کہ آپ کو تصویر کے دونوں رخ دکھا دیں، وہ ہم نے دکھا دیے. اللہ حافظ.